بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے اس ارادے کا ذکر فرشتوں سے کیا اور فرمایا کہ میں اس دنیا میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس پر فرشتوں کو بہت تعجب ہوا اور انہوں نے عرض کی، اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری حمد کے گیت گاتے رہتے ہیں۔ تو ایسے انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں فتنہ و فساد اور خون ریزی پھیلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اعتراف عجز کیا اور خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم کے وجود کو بنایا اور اس میں روح داخل کر کے اس کو گوشت پوست کا ایک چلتا پھرتا انسان بنا دیا۔ اب خداوند کریم نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے علم سکھایا اور سب چیزوں کے نام بتا دیے اور پھر فرشتوں سے ان چیزوں کے نام دریافت کیے۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے جتنا علم تو نے ہم کو دے رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھنے پر انہوں نے نہایت صحیح جواب دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بندہ خاکی کے آگے سب جھک جاؤ، اور سب فرشتے فرمان خداوندی کے مطابق آدم علیہ السلام کے آگے جھک گئے، مگر ابلیس نے، جو دنیا میں شیطان کے نام سے مشہور ہے، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر خداوند تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دے کر اپنے دربار سے نکال دیا۔ شیطان نے خدا سے مہلت طلب کی کہ جس کے لیے تو نے میری تمام عمر کی عبادت کو برباد کر دیا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو ہر طریقے سے راہ ہدایت سے بھٹکاؤں گا اور بہکاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، تم جو جی چاہو کرو، جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں ان سے دوزخ کو بھر دوں گا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن دنیا میں میرے ایسے بندے بھی ہوں گے جو تیرے فریب میں نہیں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے۔ ایسے لوگ ہی جنت کے حقدار ہیں جہاں بہترین نعمتیں موجود ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بھی پیدا کیا اور ان دونوں میاں بیوی کو حکم دیا کہ جنت میں جا کر رہو اور جو تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ اس فلاں درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں گنے جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا بڑے سکھ چین اور مزے سے جنت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ جنت میں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں راحت ہی راحت ہے، یہاں کوئی دکھ اور تکلیف نہیں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ شیطان نے بڑے ہیلوں بہانوں سے حضرت حوا کو پھسلا کر اس درخت کے قریب جانے پر آمادہ کر لیا۔ اب آدم علیہ السلام اور حوا کو اپنی غلطی اور گناہ کا احساس ہوا، اپنے اس فعل پر بہت نادم اور پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر جا کر رہو، تمہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد پھر لوٹائے جاؤ گے اور تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس دنیا پر خدا کا ایک گھر بنائیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور حوا پہلا انسانی جوڑا تھا جو دنیا میں وارد ہوا اور دنیا کی آبادی کا باعث بنا۔ ان کی اولاد پھلی پھولی، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اس لیے انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، یعنی انسانوں کے باپ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد آج دنیا کے چپے چپے پر موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کی اس اولاد نے اپنی ہمت مردانہ اور شوق کی بلندی سے دنیا میں آخر قدرت کے وسائل کو تسخیر کیا، بڑے بڑے سمندروں کو کھنگالا، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی برف پوش چوٹیوں کو سر کیا، ہوا کی بلندیوں میں پرواز، برفانی تودوں سے گزر کر قبطین پر جھنڈے گاڑے۔ یہی نہیں بلکہ اپنی خداداد ذہانت اور قابلیت سے جہاں دنیا کی تباہی اور بربادی کے سامان مہیا کیے، وہاں دنیا والوں کے لیے راحت و آسائش کے لیے بھی بے شمار چیزیں ایجاد کی۔